یہاں لانے کے قابل نہیں، آپ تشریف لائیں، میرے گھر میں قدم رنجا فرمائیں، اور اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر دیا۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ آؤ تمہیں آج ایسے نرالے عاشق کو دکھا کے لاتا ہوں جس کے عشق پر آج آسمان کے قدسی بھی رشک کر رہے ہیں۔ غم سلامت تیرے انداز پہ مرنے والے، موت کا بھی کہاں احسان لیا کرتے۔ میرے آقا صحابہ کو لے کر چلے، اور جب اس یہودی کے گھر کے قریب پہنچے، گھر میں داخل ہوئے، آنکھیں اس نوجوان کی بند تھی، سانس اڑی ہوئی تھی، پتہ نہیں آخری سانس ہوگی۔ اس باپ نے جا کر ہاتھ پکڑا اور کہا بیٹا آنکھیں کھول، مصطفیٰ مدنی لجپال آئے ہیں تیری آخری خواہش پوری کرنے کے لیے، خدا کا محبوب تیرے گھر میں آیا۔ اس نے جب آنکھیں کھولی، آقا کا چہرہ انور سامنے تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کرم فرمایا آپ تشریف لائے، اب اتنا کرم کرتے جائیے کہ یہ جان نکلے تو مروں تو آپ کا، اب اس یہودی باپ کا نہ کہنا ہوں، اب تیرا غلام ہو کر مروں۔ آقا نے فرمایا کلمہ پڑھ لے۔ اس نے کہا کلمہ تو پڑھتا ہوں پر ایک ضمانت بھی لینا چاہتا ہوں۔ آقا نے پوچھا مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا حضور پہلے یہودی کا بیٹا تھا، اگر کلمہ پڑھ لیا تو اب آپ کا ہو گیا، گھر سے اٹھا کر قبر کی منازل طے کروا کے جنت تک کی ضمانتیں مانگتا ہوں۔ ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا، رب کی بارگاہ میں ایک سجدہ نہیں کر سکا، مگر جنت کی ضمانت چاہتا ہوں۔ مسلمانوں میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ تو نے تو نمازیں نہیں پڑھی، تو نے تو روزے نہیں رکھے، تو نے تو تبلیغ نہیں کی، تجھے جنت کہاں سے ملے گی؟ آقا نے فرمایا کلمہ پڑھ لے، جنت کی ضمانت مصطفیٰ۔ اس نے پڑھا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھ لیا، اس کی روح قفس انصری سے جب پرواز کرنے لگی، مجھے حضرت شاہ نصیر الدین رحمت اللہ علیہ کا شعر یاد کہ وہ کس انتظار میں حضور کا انتظار کر رہا تھا، وقت نزاع کس چیز کا انتظار کر رہا تھا کہ وقت نزاع شاید وہ آئیں بالی پہ میرے، وقت نزاع شاید وہ آئیں بالی پہ میرے، اسی لیے تو ملک الموت کو باتوں میں لگا رکھا ہے، اسی لیے تو ملک الموت کو باتوں میں لگا رکھا ہے۔ بس ملک الموت کو باتوں میں لگا رکھا تھا کہ وہ تشریف لائیں۔ آقا نے کلمہ پڑھایا، روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ میرے آقا جب چلنے لگے تو اس یہودی نے حضور کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے کہا آقا اب تک میں نے پالا پوسا اور میرا بیٹا تھا یہودی تھا، اب اس نے تیرا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب یہ میرا نہیں تیرا ہے۔ آقا اسے کفن دفن اور قبر کے مراحل سے لے کر جنت تک آپ نے ضمانت دی۔ آقا نے فرمایا میرے صحابہ اس کو اٹھا لیجیے۔ صحابہ نے اس کا جنازہ اٹھا لیا، اور جنازہ جب مدینے کی گلیوں میں نکلا، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے، محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے، عاشق کا جنازہ محبوب کی گلی میں نکلا ہوا ہے، اور صحابہ بیان فرماتے ہیں حضور آئے میرے آقا اپنے پنجوں کے بل جنازے میں چلے، مصطفیٰ کے پورے قدمین مدینے کی گلیوں میں نہیں لگ رہے تھے۔ صحابہ حضور کی ہر ادا دیکھتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا، ایک نے پوچھ لیا نہ رہ سکا، یا رسول اللہ عجیب جنازہ ہے کہ پنجوں کے بل آپ چل کے جنازے میں شریک۔ آقا نے فرمایا صحابہ میرے غلاموں تمہیں کیا خبر، اس عاشق پر آسمانی قدسیوں کو اس کے در رشک آ گیا تھا، جب اس کا جنازہ گھر سے اٹھایا آسمان سے قدسی اتر آئے، اور مدینے کی گلیوں میں اتنا ہجوم تھا قدسیان فلک کا
کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ قدسیوں کے ہجوم میں مصطفیٰ پنجوں کے بال چل کے اس کے جنازے میں شریک۔ آپ نے جب اس کا جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھا کے جب صحابہ قبر میں دفن کرنے لگے، حضور نے فرمایا نہیں، اس کے ساتھ میرا وعدہ تھا قبر کے مراحل کا، میں اسے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر قبر میں داخل۔ ارے اس کی قسمت، اس کے نصیب پہ قربان جاؤں سے مصطفیٰ جن کے دست مبارک کو رب العزت اپنے ہاتھ فرمائے، ید اللہ فوق ایدیہم، مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور اٹھا کر جب میرے آقا اس کی قبر میں داخل ہوئے اور اسے جا کر قبر میں رکھا، آقا باہر قبر سے نکلے تو چہرہ انور پر پسینہ تھا، پسینہ کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ 2-4 منٹ کی ہی تو بات تھی، اور ایک آپ تھے اور ایک وہ جوان جس کی میت تھی، یہ پسینہ کہاں سے اتر آیا؟ آقا نے فرمایا صحابہ میں نے اسے جنت تک کی ضمانت دی تھی، اور جب میں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اسے قبر میں داخل کرنے لگا تو جنت سے حور و غلمان رشک کر کے اس کے استقبال کرنے کے لیے قبر